اور یہ مشین لرننگ کا جو ایک اسائنمنٹ ہے جس میں ہم KNN الگوریتھمس کو یوز کر کے جو ایشوز ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیے پیپر کے اندر، ان ایشوز کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے 1 by 1 اسپیڈ سے، اور ماڈل کی ایکوریسی اور پرفارمنس کی جو چیزیں ہیں وہ سارے ہم نے امپروو کی ہے کچھ پیرامیٹرز کو چینج کر کے، تو یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فائل ہے میرے پاس زپ میں اپلوڈ کیا ہوا ہے، میں نے اس کو آلریڈی ایک ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے ایک دفعہ، تو میں نے آلریڈی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے یہاں سے میں اوپن کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس زپ فولڈر ہے اور اس میں میرے پاس یہ ساری جو اسائنمنٹ کی چیزیں تھی ریکوائرڈ، ایک جوپیٹر نوٹ بک ہے اور رپورٹ ہے اور requirement.txt فائل ہے۔ تو سب سے پہلے جاتے ہیں جوپیٹر نوٹ بک کو اوپن کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے کام کیا ہوا ہے کہ اس میں ہم نے مشین لرننگ ماڈل کو انالائز کیا ہوا ہے، اس کے ورک فلو کو، اور KNN الگوریتھمس کو یوز کیا ہوا ہے یوزنگ بریسٹ کینسر، جو کہ سکٹ لرن کی جو لائبریری ہے وہاں سے ہم نے ڈائریکٹ آئی ہے اور اس ڈیٹا پہ ہم نے کام کیا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کسی بھی ماڈل کو ٹرین کرنے کے لیے کہ اس میں ہم ڈیٹا کیا کرتے ہیں، لوڈ کرتے ہیں۔ ہم ڈیٹا کو لوڈ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی فیچرز وغیرہ سمجھ سکیں کہ ڈیٹا ہمارے پاس کس طرح ہے، کون کون سی اس میں ویلیو مسنگ ہے، کون کون سی چیزیں صحیح آ رہی، کون سی غلط آ رہی۔ تو سب سے پہلے اسکیونیس وغیرہ ساری چیزیں جو پہلے بھی ہم نے کی ہوئی تھی ایک سے پہلے ٹاسک میں وہ ہم نے کری، اور پھر اس طرح کوریلیشن ہیٹ میپ جس میں ہم ڈفرینٹ قسم کی جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کی کمپیریزن وغیرہ چیک کرتے ہیں، وہ کس طرح یہ ویلیوز ہمارے پاس شو ہوتی ہیں۔ مسنگ ویلیوز ہم نے ساری چیک کر دی، کتنی مسنگ ویلیوز ہے اور یہ ساری چیزیں۔ پھر دوسرے ٹاسک میں ہمارے پاس ڈیٹا کی کلیننگ اور پری پروسیسنگ ہم نے چیک کر دی، جو مسنگ ویلیوز تھی ان کی پری پروسیسنگ ہم نے کری، تو ہمارے پاس جو مسنگ ویلیوز تھی وہ آلریڈی نہیں تھی، تو اس وجہ سے اس میں ہمیں کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن آؤٹ لائرز وغیرہ پڑے ہوئے تھے، آؤٹ لائرز کو تھوڑا سا ریسیٹ کرنا تھا، جس میں ہم نے پھر آگے کیونکہ فیچرز کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے اور اس فیچرز کی اسکیلنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور تاکہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا ہمارے پاس کلینڈ اور اچھے فارمیٹ میں ہمارے پاس آگے کام آ سکے۔ تو اسی طرح ٹریننگ اور ٹیسٹ اسپلٹ جسٹیفیکیشن یہ ہم نے کری ہوئی ہے، جس میں ٹریننگ ڈیٹا اور اسپلٹ ڈیٹا جو کہ ہم KNN کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے تو وہ ہم نے کرے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ڈائمینشنلٹی ریڈکشن والا سارا کام کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد پیپر کی جو ریپلیکیشن ہے وہ ہم نے کی ہوئی ہے۔ پیپر میں کچھ چیزیں تھی جو یہاں پہ ایشوز تھے، مطلب انہوں نے یہ کیا تھا کہ فیچر سکیلنگ انہوں نے زیادہ مینشن نہیں کی ہے پیپر سکیلنگ کے لیے، اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ ایکوریسی آف میٹرکس وہ انہوں نے ڈسکس نہیں، اس پہ ایکوریسی آف میٹرکس پہ وہ ریلائی کرتے ہیں لیکن وہ سوٹیبل نہیں ہے امبیلنس ڈیٹا سیٹ کے لیے۔ تو امبیلنس ڈیٹا سیٹ کے لیے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا ایکوریسی ایز اے میٹرکس، تو ایکوریسی ایز اے میٹرکس ہمیں دیکھنا ہوگا۔ پھر ہم نے KNN کی امپلیمنٹیشن سیدھی کی ہے، اس کا مقصد ہے کہ ہمیں یہ الگوریتم اپلائی کر کے پریڈکشنز کو جنریٹ کرنا ہے کہ ہماری پریڈکشنز ہمارے پاس کیا آ رہی، تو ڈفرینٹ اس کے پاس ہمارے پاس آ رہے پریسیجن، ریکال، F1 اسکور اور یہ ساری چیزیں رزلٹ آ رہے ہیں، اس طرح کے گراف شو ہو رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریننگ ایکوریسی کتنی ہے اور ٹیسٹ ایکوریسی کتنی ہے، وہ ہمارے پاس اس طرح گراف میں شو ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کنفیوژن میٹرکس اور کراس ویلیڈیشن کی ہے جو کہ مین پارٹ ہے اس کے الگوریتم کے، اور اسی طرح پیپر کی الگوریتمس کے ساتھ ہم نے کمپیریزن کری ہے کہ ہمارے پاس جو پیپر میں تھے وہ کس طرح ڈیٹا آ رہا تھا اور جو ہمارے پاس یوکلیڈین الگوریتم یوز کر کے ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہے ہیں وہ کس طرح آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس 20 اور 80% ٹیسٹ اور اسپلٹ ڈیٹا ہم نے اسٹریٹیفائڈ ٹیکنیک یوز کر کے ہمارے پاس ڈیٹا جو آیا وہ تھوڑا سا چینج آیا، ٹھیک ہے، اور اسٹینڈرڈ اسکیلر ٹیکنیک ہم نے یوز کر کے یہ والا کام کیا ہوا تھا KNN کے اندر۔ پھر اس طرح ٹاسک نمبر 4 ہے جس میں ہم نے ایولیوشن کری ہے اور ماڈل کی امپرومنٹ کری ہے، ٹھیک ہے، پرفارمنس وغیرہ کو چیک کیا ہوا ہے F1 اسکور کے ذریعے سے، تو ہم نے ساری پرفارمنس چیک کی ہوئی ہے اور فیچر سکیلنگ اور اس کو امپروو کیا ہوا ہے تاکہ سکیلنگ کی کمپیریزن کر سکیں، پھر اس کی تھوڑی سی امپلیمنٹیشن کی ہے، تو اس طرح ہمارے پاس 3 قسم کے اسکیلرز میٹرکس وہ سارے یہاں پہ ہم نے گرافس کے اندر شو کر دیے، اور ان کے ڈفرینٹ جو F1 اسکور ہیں ان کی جو ویلیوز ہے وہ ہم یہاں پہ آؤٹ پٹ میں ریزلٹ میں شو کی ہے۔ پھر اس طرح ڈائمینشنلٹی ریڈکشن ہے، PCA ٹیکنیک ہم نے یوز کیا ہوا ہے، اس طرح یہ ہے،
پرنسپل کمپوننٹس ہیں، کمیولیٹیو ایکسپلینڈ ویریئنس، یہ ہم نے سارا پی سی اے والا یوز کیا ہوا ہے. پھر لاسٹ میں ہمارے پاس ڈائریکٹلی جاتا ہوں میں ٹاسک نمبر 5 پہ، جس میں ہم نے ویٹڈ کے این این یوز کیا جو کہ ماڈل ٹیوننگ کرتا ہے تاکہ آپٹیمل ویلیوز آف کے کو یوز کر کے ہم نے ویٹڈ کے این این کے ذریعے سے ماڈل فیچرز اور فیچر جو ہے ان کو امپروو کرنا ہے تاکہ ایکوریسی ان کی بڑھ جائے. سمپل کے این این کا مقصد یہ ہے کہ ماڈل کو تھوڑا سا میچور کرنا ہے اور اس کی جو ایکوریسی ہے ایکوریسی کو امپروو کرنی ہے. بس یہ تھوڑا سا کام کیا ہوا ہے اس میں، اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ اینڈ میں پھر ہم نے کچھ رزلٹ شیئر، اور ابھی سب ایک رزلٹ ہے رپورٹ ہے. رپورٹ میں بھی یہ چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رپورٹ میں یہ ہے کہ کریٹیکل انالیسس ہم نے پیپر کی ہوئی ہے کہ پیپر میں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے انالائز کیا ہوا ہے کے این این الگوریتم اس پیپر میں، لیکن کچھ ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے ہم نے. اس میں یہ تھا کہ وہ فیچر اسکیلنگ کو زیادہ مینشن نہیں کرتے، وداؤٹ فیچر اسکیلنگ انہوں نے اس طرح کے ڈیٹا وغیرہ نکالے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے پاس کسی رزلٹ میں جو ہے وہ سکور کم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر پیپر میں ایک اور ایشو یہ تھا کہ کرس آف ڈائمینشنلٹی، یہ والے سارے کام انہوں نے کیے ہوئے تھے تو جو کہ ہمارے پاس کو ریلیٹڈ فیچرز کے لیے ضروری ہوتے ہیں. انہوں نے اس چیز کو ریڈیوس رکھا ہوا ہے، مطلب اس پہ اتنا زیادہ کام نہیں کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہمارے پاس کیلکولیٹڈ کو ریلیٹڈ فیچرز کے لیے ہمارے پاس بہت ضروری ہوتا ہے. اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہم نے کیا ہے کے سلیکشن میتھڈولوجی. تو ہم نے ڈفرینٹ آپ یہاں پہ ڈسکس بھی کیا کہ کے الگوریتمس کے کی ویلیو 10K فولڈ اور K = 3، اس طرح کی K = 5، یہ ساری ویلیوز ہم نے یوز کر کے ہم نے رزلٹ نکالے تو ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے آؤٹ پٹ آئے تھے. اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو مس الائنمنٹ کیسز ہیں ان کے اوپر اسموتھ اوور سیمپلنگ کی ہے. اسموتھ اوور سیمپلنگ کا مطلب ہے یہ ہم نے سمپل ایک ٹیکنیک نکالا ہے جو اس ٹیکنیک کے ذریعے سے ہم نے کے این این کے جو اس کا ماڈل ہے اس کو تھوڑا سا امپروو کیا ہوا ہے اور فیچرز کو تھوڑا سا ان کی ویلیوز کو بڑھا دی ہے. بس اتنا سا.